نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ. یہ بخور بھی اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، اس میں اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹیز میں بظاہر ترقی نظر نہیں آتی. آرکیٹیکچر میں جو مغل لوگ تھے اور مغل آرکیٹیکچر کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں. لوگ اپنے وقت میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے تھے. یہ کوئی خاص سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت زیادہ نفع نہیں پہنچایا. اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں تو ان لوگوں کے جو ملبوسات تھے، یقین جانیے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے ملبوسات کا جو وہ پہنتے تھے، تو آج صرف بے پردگی آریات اسی میں اضافہ ہے. مغل آرکیٹیکچر میں جو وہ بناتے تھے اپنے گھر، تو اس میں ایسی آرچیز بناتے تھے کہ آج کے انجینئر یہ کہتے ہیں کہ ہم تاج محل کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تاج محل کو کیوں ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے بنانے میں کچھ ایسی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں، حساب کتاب کی کچھ ایسی، جو آج ہمارے پاس موجود ہے. بڑی حیرانگی. میں نے کہا آپ 100 منزلہ ٹاور کھڑا کر دیتے، کہیں گے وہ اور بات ہے، وہ ایک چیز کی ریپیٹیشن ہے. وہ ساری چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہیں، وہ ساری چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہیں. گاڑی میں آئیے یہاں وہ ساری چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہیں. وہ تو جیسے 2 منزلیں بنا دی ہیں، ویسے 4، جیسے 4 ویسے 400. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نیچے اسٹرینتھ کتنی رکھنی ہے، جو آپ پلرز بنا رہے ہیں اس میں کتنا سریہ ڈالنا ہے. لیکن یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز جو ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے، جس سے وہ پتھر کھڑا کر دیتے تھے. تو انہوں نے اس کو 9th ونڈر عجوبہ، یعنی 9 عجوبے جو دنیا کے ہیں ان میں سے ایک عجوبہ قرار دے دیا. وہ بیٹا سب کو نہ خوشبو لگا دو، وہ والی خوشبو سب کو لگا دو، اور دیکھنا کہ ادھر 3 پف دینا، ادھر 3 پف دینا. تو بڑے اساتذہ کو پہلے ترقی تو کوئی بھی نہیں ہے. قوم صبا کے اندر جو ماحول تھا اس میں کوئی وائرس ہی نہیں تھا، کوئی بیکٹیریا ہی نہیں تھا. اس کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے انسیکٹس، آب و ہوا بڑی کلیئر تھی. وہ لوگ ڈیم بناتے تھے، ڈیم بنانے کا فن ان کو حاصل ہوتا تھا. ڈیم بنانے کا فن، اور اتنے ماہر تھے کہ فروٹس کے جوسز کو، آج سعودیہ اس میں بہت ماشاءاللہ کمال رکھتا ہے. فروٹس کے جوسز کو اس کو پریزرو کر لیتے تھے. اس زمانے میں تو کوئی UHT
الٹرا ہیٹڈ اس طرح کے 1 کروڑ کے، یعنی فروٹس کے جوس کو پریزرو کر لیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو میڈیسن تھی آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ لوگ اتنے ماہر تھے فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے بندوں کو خلوت ممی فائی کر دیتے تھے، ایسی میڈیسنز اندر ڈالتے تھے. آج تک قاہرہ میں اس کا فرعون کا اوریجنل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عبرت کا نشان بنایا. یہ ماڈرنزم کا جو تذکرہ ہے یہ صرف دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے. آپ ذرا، میں آپ کو ماڈرنزم کی بات کرتا ہوں. 65 میں شیخ ادارے میں آئی جو اسٹوڈنٹس ہیں، 65 میں ٹیلی ویژن شاید 1964 میں آیا، تو موبائل شاید کوئی 80 میں آیا، 1980. اس سے پہلے آپ دیکھیے صرف 47 جو پاکستان کی جو تعمیر کے بعد صرف یہ دیکھیں کہ جو لوگ کھاتے تھے 2020 میں جو لوگ کھاتے ہیں 1950 میں جو لوگ کھاتے تھے. ایوب کے دور میں یعنی یہ ایک زرعی ملک تھا جہاں کسی بھی گندم ان چیزوں کی کمی کا تصور بھی نہیں تھا. پورا شہر جو تھا اس کے اندر نہریں اور ایگریکلچر اس درجے میں تھا کہ بعض باہر کے کنٹریز نے، باہر کے ممالک نے، غالباً اس میں ادھر کے کچھ ممالک تھے ایشینز، انہوں نے آپ کا یہ امیٹیٹ کیا تھا. اب دیکھیے میری عمر اس وقت تو ذرا نہیں، بہت چھوٹی تھی، لیکن آپ یقین جانیے گا کہ یہ بات کہ ٹماٹر اور پیاز یہ تو ایسی چیز تھی جیسے 2 ٹگے کی چیز تھی. آلو، ٹماٹر، پیاز، کدو یہ تو 2 ٹگے کی چیزیں ہوتی تھی. اس قدر برکت ہوتی تھی. گندم اتنی وافر، یعنی آپ کسی شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بظاہر کوئی سرمایہ اور اس کے پاس نہیں ہے ذریعہ، تو ایسی حالت میں آپ اس کے گھر میں جائیں گے تو وہ ذات کی فراوانی. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1960 میں جو لوگ اور جس کو آج آرگینک کہہ کے آپ پاگل ہو رہے ہیں، سب آرگینک کھاتے تھے. وہ ترقی کہاں سے ہے؟ اس ترقی کے نام سے انہوں نے دین اور اسلام کو بھی یعنی ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے اور تباہی مچائی ہے. ایک کتاب قدوری، امام قدوری نے لکھی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے. اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ جب اس کے اندر اتنی برکات ہیں کہ جب قدوری پڑھی جاتی ہے تو جو شخص فقیر ہوتا ہے اگر اس مقصد کے لیے پڑھے کہ وہ غنی ہو جائے تو وہ غنی ہو جاتا ہے. اور یہ طاعون کی وبا کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے اور یہ اور قسم کی پینڈیمکس کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. اس زمانے میں جو پینڈیمکس انڈیمکس جو بھی وبائیں آتی تھی لوگ قدوری کا ورد کرتے تھے. اگر قدوری کا ورد کرنے سے وبائیں اور طاعون جو ہمارے کابر کہتے تھے ان کو شفا پہنچتی تھی، تو قدوری تو امام قدوری نے لکھی ہے اور صحیح البخاری تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. اس کے موجد اور اس کے مصنف تو وہ ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بس ختم ہو گئی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ اس میں آپ بالکل مت گھبرائیں. یہ صحیح بخاری لوگ پڑھتے تھے کہ جب حاجات پوری کرنے کے لیے، مصائب اور مشقتیں ٹالنے کے لیے. جو اصحاب بدر تھے، لوگ ان کے نام پڑھ کے اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے، مصائب اور وبائیں، اور ان کو ٹالتے تھے. آج مساجد کو بند کیا گیا ہے. ہماری الحمدللہ لاہور ہماری مسجد بند ہے، مساجد تو کھلی ہیں لیکن جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک مصیبت پر کافر ریئیکٹ کرتا ہے، اسی مصیبت پر مسلمان بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے رد عمل پیش کر رہا ہے، حالانکہ کافر اور اس کے دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، صحیح بخاری اس کی ہم ابھی تلاوت کریں گے اور اس کا آغاز کریں گے. کیا آپ اس کی برکت میں یقین نہیں رکھتے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کس در پہ جائیں گے؟ کہاں جان بچائیں گے؟ سودی جگہوں پہ پھرتے ہوئے، سودی مقامات کو طے کرتے ہوئے، آپ جہاں اللہ اس کے رسول کی مجلس ہے وہاں پر تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ویسے بازاروں میں اور آفیسز میں ہم ڈٹ کر جا رہے ہیں. تو میں نے یہاں پر میری مجلس ہوتی تھی بند کرتی گئی، کرنی پڑی. پھر میرا آج جہاں پر 600 طالب علم، پھر تقریباً میرے 500 حفظ کے بچے جو یا قرآن پڑھتے تھے. اب دیکھیے میں نے ایک پیغام بھجوایا کہ دیکھیے 10 لاکھ دفعہ روزانہ قرآن پاکستان میں پڑھا جاتا تھا حفظ کے مدارس میں، اور وہ بند کروا دیا. اور اس کی کسی نے اتنا ادب نہیں کیا کہ اس 10 لاکھ دفعہ قرآن پڑھنے سے ہماری مصیبت اور مشقت دور ہوگی، ہمارے یہاں برکت آئے گی. یہی ہے کہ جس وقت ایک معاملہ کافر کے پاس آتا ہے اور مسلمان کے پاس آتا ہے تو اس کے ڈیل کرنے میں، اس کے رد عمل میں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. بہرحال یہ تو دل کا درد ہے. 500 بچے اس طرح جی کہ 200 یہاں تھے، اب ادھر دارالقرآن میں چلے گئے، اور شجر میں بھی تھے اس سارے. تو میرے اوپر بھی ایک بڑا غم تھا. جب میں نے آپ کی بات سنی تو مجھے سچ پوچھے اس غم کو دور کرنے کے لیے مجھے بھی یہاں پر بخاری شریف اور آپ جیسے احباب کا بیٹھنا درکار تھا. میں نے ان ایام میں اتنی بے برکتی دیکھی. دیکھیں حدیث میں آتا ہے وہ گھر جو ہے نا بیت القرآن شمار ہوتا ہے، جس میں ہر وقت تلاوت ہوتی رہتی تھی. 200 بچے، 180 بچے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ سب کے بچے خاموش ہو گئے. اندر میری اہلیہ جو تھیں 27 بچیوں کو حفظ کرا رہی تھی، وہ ساری رونقیں اب نظر نہیں آتی. انشاءاللہ اللہ ہمارے کو رحم فرمائے گا اور خدا محفوظ رکھے. اگر کسی کا کوئی غلط ایجنڈا ہے تو اللہ رب العزت خود اس سے نبٹ لیں اور اس کو ہدایت عطا فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مجلس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. مجلس میں 2 چیزیں ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل پریزنس
کہ آپ جسمانی طور پر اس مجلس میں موجود ہیں تو اس کے شرکاء تو اصحاب بن جاتے ہیں. تو اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں ہیں، جسمانی طور پہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. دوسری اس مجلس کی خوبی یہ ہے، وہی جو صحابہ کے زمانے میں، کہ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال اور آپ کی حدیث موجود ہے. اس لیے اس مجلس میں برکات بھی ہوں گی ویسی ہی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حدیث کو سیکھتے تھے، تو ویسی ہی برکات اس مجلس میں ہوں گی، بشرطے کہ آپ اس دورہ حدیث کے دوران بخاری شریف پڑھتے ہوئے روزانہ 3000 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو اس سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا قلبی رابطہ بنے گا، تو اس قلبی رابطے کی برکت سے، اور یہ جب آپ حدیث پڑھے ہوں گے تو رابطہ بڑا کبھی اور جلد بنے گا. اس حدیث کی اس درود شریف کی برکت سے کبھی رابطہ بننے سے آپ کو مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ اطہر سے فیض آئے گا، یقینی طور پہ آئے گا. تو یوں حضور کا فیض بھی موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ بھی موجود ہیں. تو یہ مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امام بخاری اپنا نام لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم المغیرہ بردزبہ الجوفی یمانی. یہ جو بردزبہ تھے یہ پارسی تھے. بردزبہ یہ ایک جوفی قبیلے کے آدمی تھے، اور یہ یعنی مذہباً یہ آتش پرست مجوسی پارسی تھے. اور بردزبہ کہتے ہیں کاشتکار کو. تو یہ کاشتکار تھے، ان کا پیشہ کاشتکار تھا. اچھا یہاں دیکھیے گا ایک عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عربوں کو اجمیوں پر کوئی فضیلت نہیں اور اجمیوں کو عربوں پر. تو امام بخاری اجمی تھے، ان کی نسبت اجمی ہے، لیکن دیکھیے ان کی فضیلت کتنی ہے کہ سارے عرب ان کو سند سمجھتے ہیں. مغیرہ جو تھے وہ ایک بزرگ تھے جوفی یمانی، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے. تو مغیرہ سے یہ ایمان کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کی شان دیکھیں کہ امام صاحب کے جو انسیسٹرز گرینڈ پیرنٹس اس میں یعنی پارسی تھے. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ بھی نان مسلم سکھ تھے. امام بخاری کو جس وقت دفنایا گیا تو آپ کو معلوم ہے خوشبو پھیل گئی تھی، اور حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفنایا گیا تو خوشبو پھیل گئی. اور حضرت مفتی مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کے شیخ حضرت شیخ الحدیث صوفی صاحب نور اللہ مرکزہ کو دفنایا گیا تو خوشبو پھیل گئی. یہ اس بات کو بتانا تھا کہ یہ ہے کامیاب زندگی، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے. یہ ہے کامیاب لوگ، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی کی چیز ہے. تو اس میں امام بخاری نے اس کا یعنی اپنی صحیح بخاری کا نام لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ.
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف اقوال، امور، ان کی سنتیں اور ان کے ایام کا تذکرہ ہے۔ تو جامع اس چیز کو کہتے ہیں جس میں مختلف نوع کے مضامین، فنون کا مختلف موضوعات کے ساتھ مینشن بیان کیے گئے ہوں۔ تو امام صاحب نے سب سے پہلا باب جو باندھا ہے وہ باب وحی کا باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب ایک سوال ہے کہ اکثر جگہوں پر جو کتب میں پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ کتاب طہارت کا ہوتا ہے کہ بھی سب سے پہلے تو طہارت ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ کا ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ کہیں تو کتاب الایمان کا ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب نے جو اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے وہ باب الوحی سے کی ہے۔ کیوں کہ سارے دین کا جو ماخذ ہے، جو سورس آف نالج ہے، جہاں سے سرچشمہ فاؤنٹین ہیڈ، جو سورس آف نالج ہے، جو علوم کا جو ماخذ ہے وہ علم وحی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے اس سے کئی آگے گنا وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اور وحی کو عقل کے تابع نہ کرو، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو اس مسئلے میں تو آپ پہلے بھی سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حواس خمسہ ہیں، یہ اس سے ہم اور عقل، جن چیزوں کا علم حواس خمسہ اور عقل سے ہو سکتا ہے وہ وحی نہیں آتی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہم حواس خمسہ اور عقل سے جانتے ہیں، ادھر وحی کی بالکل نیڈ نہیں ہے۔ وحی کا تعلق اس جگہ پر ہے جہاں علم بالکل، جہاں عقل بالکل جواب دے، اور اس کا تعلق مغیبات سے ہے۔ یؤمنون بالغیب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں اس پر مانتے چلے جاؤ، ایمان لاتے جاؤ۔ تو اس لیے اس کی ابتدا وحی سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ فرمانے لائیے پیغمبر، ہم نے آپ کے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی۔ تو اس میں امام صاحب نے ترجمۃ الباب کے بعد ایک حدیث کو بیان کیا ہے، اور ان میں آپس میں ایک تطبیق بھی ہے۔ تو میں پہلے حدیث آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال الامام البخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قال الامام البخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی، یہ جو حمیدی ہیں یہ امام صاحب کے بڑے معروف اساتذہ میں سے ہیں۔ تو ان کا تعلق، ان کے جو بڑے تھے وہ حمید سے تھے،
اور یہ قریشی بھی ہیں اور امام شافعی کے ہم عصر بھی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے حمیدی نے، قال حدثنا سفیان، وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے سفیان نے، اور حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، اور وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے یحیی بن سعید الانصاری نے، اور یہ فرماتے ہیں قال اخبرانی محمد بن ابراہیم التیمی، کہ ہمیں خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے، انہو سمع، انہوں نے سنا کہ ان کو علقمۃ بن وقاص اللیثیہ، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو سنا، یقول، وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، کہ ہم نے عمر بن خطاب کو سنا علی المنبر، منبر پر، یقول، وہ یہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح اور شادی کی غرض سے ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام صاحب نے، امام بخاری نے اس باب کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیے کہ اس کا یعنی اس ترجمۃ الباب کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تو امام صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کتاب الایمان بھی آئے گا، اور کتاب الطہارت، کتاب النکاح بھی آئے گا، کتاب الحج بھی آئے گا، اور جتنے بھی اعمال ہیں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو جتنے بھی احکامات الہیہ ہمیں وہی سے ملیں گے، جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے ان میں حج ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور ہر طرح کی جو معروفات ہے، اعمال صالح ہیں، امام صاحب نے ایک اصول بتایا، یہ سب چیزیں تو ہمیں وہی سے حاصل ہوں گی کیونکہ دین کا ماخذ وہی ہے۔ لیکن ایک بات ہم شروع میں بتاتے چلے جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ چیزیں پڑھتے چلے جائیں، نماز پڑھتے چلے جائیں، روزے کے احکامات جانتے چلے جائیں، لیکن یہ سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ان اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ نیت اتنی زبردست چیز ہے کہ جو مباح امور ہے کھانے پینے کے، جو بظاہر کوئی ثواب کا درجہ نہیں رکھتے، وہ بھی نیت کے ساتھ عبادت بن جاتے ہیں۔ اور نیت اتنی زبردست چیز ہے، نیت اتنی اہم ترین چیز ہے کہ سب سے زمانے میں افضل ترین، میں کل حضرت کو کہہ رہا تھا کہ اس کرونا کے بعد میرا یہ حال ہے کہ اس روئے زمین پر مجھے طالب علم سے بڑھ کر کوئی بھی افضل نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم جیسے دنیا داروں کو، آپ تو اہل دین تھے، ہم دنیا دار ڈاکٹر لوگوں کو اس کرونا وائرس نے اس کی جو اصل اوقات ہے وہ دکھائی ہے، اور جو دنیا کی شان و شوکت اور جو اس کی جاؤ و عظمت اہل دنیا کے سامنے جیسے ختم ہوئی ہے، اور جو ان کے پلاننگز اور جو ان کی لمبی لمبی امیدیں اور ان کا جو چکنا چور ہوا ہے، وہ جو سب چیزیں یعنی خس و خاشاک ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کو پتہ لگ گیا یہ وہ دنیا تھی کہ جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، نکلا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے سوائے خوف کے
اور ایک بہت سارا طبقہ لباس الجوع والخوف کے اندر مبتلا ہے، ہیں وہ بھی دنیا دار، لیکن وہ بھی اس بات میں پریشان ہے۔ تو یقین جانیے گا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس زمین کے اوپر میں دوبارہ اپنی اصل چیز کے اوپر لوٹ آیا۔ اس زمین، کیونکہ آدمی حالت امن میں مختلف خیالات کی طرف چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار کچھ یہ لوگ جو ہیں دنیاوی تعلیم بھی پڑھ لیں، عصری علوم بھی پڑھ لیں، پھر وہ جو بہت سارے علماء جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر شاہد اویس کا قلب بھی متاثر ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ تم ابھی ہماری بات مان لو، تم 10 سال بعد اپنے تربیت پہ آؤ گے، لیکن کورونا نے مجھے پھر اسی پہ واپس لوٹا دیا اور مجھے پتہ لگا یہی درس نظامی اور یہی آپ لوگ اور یہی علم دین، وہی علماء دیوبند، انہی کا طرز اور وہی طالب علم اس زمین پر آسمان تلے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بعزت ہے اور سب سے زیادہ خوش قسمت ہے اور سب سے زیادہ خوشحال ہے اور قلبی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اس کا قلب مطمئن ہے۔ تو مجھے کسی شے کی کوئی اہمیت نظر نہیں آئی، وہی طالب علم، وہی عالم کہ جو بخاری شریف پڑھاتا تھا، اور وہ کہ جس نے یعنی 8 سالہ تو نہیں، جس نے 50 سالہ یعنی کام کیا اللہ کے دین کا اور اس نے نا مسائل بتائے اور مسائل بھی سچ بتائے، اس نے قرآن کی تلاوت بھی، تفسیر بھی اور تدریس بھی بالکل ٹھیک کی، اس کی وجہ سے کئی لوگ جو تھے وہ ہدایت پا گئے۔ لیکن حسرت ہے اس عالم کے اوپر کہ جو آسمان تلے زمین اوپر سب سے افضل شمار کیا جاتا تھا، وہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں علم دیا، یا اللہ میں نے تیرے راستے میں سے ساری خدمات کو پیش کیا۔ ان کا کہ یہ ساری، اچھا یہ میں اپنی جانب سے کہتا ہوں کہ جو وہ ساری خدمات اس نے جو بیان کی ہوں گی یا وہ بیان کرے گا یا جو اس کی خدمات ہوں گی واقعتاً وہ خدمات ہوں گی۔ دیکھیں ریا، اگر ایک آدمی نے عمل ہی نہیں کیا تو اس میں تو ریا پیدا نہیں ہوتا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں سے خرچ ہی نہیں کیا تو اس میں ریا کیا پیدا ہوگا؟ جو خرچ کرے گا تو ریا پیدا ہوگا نا۔ تو ادھر سے قرآن دے گا تو ریا، وہ سارے اعمال اس نے کیے ہوں گے، جماعت پڑھائے ہوں گے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے دعوت و تبلیغ اور ارشاد کا کام کیا ہوگا، یہ سارے کام کیے ہوں گے۔ اور ایک بات دوسری بھی میں اپنی جانب سے کہتا ہوں، اس نے مسائل غلط نہیں بیان کیے ہوں گے، خدا نہ خواستہ وہ کوئی جعلی عالم نہیں ہوگا، یہ وہی شخص ہوگا کہ جس نے معذرت کے ساتھ جامعہ شفیہ سے، بنوری ٹاؤن سے، اور جس نے اہل حق علماء سے یعنی دین حاصل کیا ہوگا۔ جب دین کو وہ غلط بیان کرتا ہے تو وہ تو جال ساز ہے، وہ تو عالم نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے یہ سارے کام کیے لیکن اس کام کرتے ہوئے صرف ایک چیز میں مارا گیا، صرف ایک چیز میں، اس کا نام ہے نیت، کہ اس کے اندر ناموری آ گئی، اس کے اندر شہرت آ گئی، اپنی بڑائی کا جذبہ آ گیا، سوچنے لگا کہ قلوب پر قبضہ کیسے کروں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے درس قرآن کے بعد تو مسافر ہوتے ہیں اور جب میں باہر جاتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے اس کے اندر عجب پیدا کر دیا، ناز پیدا کر دیا، اور اس کی شہرت کی خواہش اور بڑھ گئی۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں گیا، اس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عجب بھی بڑھتا رہا۔ جیسے ہی علم میں اضافہ ہوتا چلا جا، اس کے اندر اپنی بڑائی اور اپنی فوقیت کا اظہار، اپنی ہائینس، ایروگنس، یہ تمام اشیاء اس کے اندر بڑھ گئیں۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا جس کام کے لیے تم نے، جو تمہاری نیت تھی، جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی اس کی ہجرت اللہ کے لیے شمار ہوئی، جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی اس کی ہجرت دنیا کے لیے شمار ہوئی، اور جس نے ہجرت صرف کسی عورت کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس عورت کے لیے شمار ہوئی۔ یہ ایک جب ہجرت فرض ہوئی تو اس وقت ایک صحابی تھے تو وہ بھی ہجرت کر گئے، لیکن ان کو ایک مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی تو وہ پسند تھی، تو اس کی طرف ان کا نکاح کراتا تھا۔ تو اس عورت نے ایک شرط لگائی، اس نے کہا کہ اگر آپ میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں، ان صحابی کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں کی عیب نہیں بیان کرنے چاہیے، ان کا نام نہیں بیان کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حدیث میں صحابی کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کو مہاجر قیس کہتے ہیں کہ جس نے اس کی طرف ہجرت کی۔ تو اس نے
آدمی کام اٹھتا ہے. یہ امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے کہ وحی کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اور وحی کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کی ادائیگی کے اندر ان اعمال کا وجود اور ان اعمال کی اندر اللہ قبولیت اور ان اعمال کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو پنجابی میں کہتے ہیں مل لگنا، ریٹ لگنا، ریٹ نہیں لگے گا. دیکھو بیٹا، جس وقت تم ایک بکری کو بیچتے ہو تو اس کا ریٹ لگتا ہے. جب وہ بکری مردہ ہو جاتی ہے، اس میں جان نکل جاتی ہے، تو مردہ بکری کا کوئی ریٹ لگاتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ مارکیٹ میں جا کے کو کہ یہ بکری میں نے 12,000 میں خریدی تھی، آپ اس کو 12 روپے میں دے دو، وہ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ جب اس کے جسد میں سے کیا نکلتی ہے؟ روح نکل جاتی ہے تو زیرو ہو جاتی ہے. اعمال کا ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اعمال کی روح ہے. یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. اعمال کی روح، آج آپ اعمال کی روح کو اخلاص سمجھ لیں. ہم طویل کلام کرنے کی بجائے ہم اس کا اختصار کرتے ہیں کہ اعمال کی روح کیا ہے. اعمال کی روح اس کا اخلاص ہے. بیٹا، جسم میں سے روح نکل جاتی ہے، لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، کوئی اس کو گنگا میں بہا دیتے ہیں، کوئی اس کو دفن کر دیتے ہیں اور کوئی آتش کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس کو کیونکہ وہ جسد خاکی رہ جاتا ہے، وہ صرف ایک جسد رہ جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ اس عالم کے سارے اعمال جو تھے وہ جسد تھے، اس کا روح نہیں تھی. اللہ جل شانہ نے ایسے عالم کو، پھر اس کے بارے میں یہ آج کہہ رہا ہوں کہ جان گرامی، زمین تلے آج بھی میں سوچتا ہوں میرے پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، طالب علم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہی طالب علم جہنم میں ڈال دیا گیا صرف ایک عمل کی وجہ سے، کہ باطن کی وجہ سے. اب مجھے بتائیے، اب آپ تصوف کا انکار کیسے کریں گے؟ آپ طریقت کا انکار کیسے کریں گے؟ علم بھی موجود ہے، فقاہت بھی موجود ہے، اعمال بھی موجود ہے. نماز نہیں چھوڑی اس نے. اگر نماز چھوڑی ہوتی تو اس نے سارے اعمال کیے ہیں. اور وہ یقین جانیے گا، اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. شرک خفی یعنی یہ اس کو منافق نہیں کہتے. اس کے اعمال کے اندر جو عمل کرنے کی جو نیت تھی، اس نیت میں جو فطور آیا وہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی. وہ فطور کیا تھا کہ اعمال تو کرنے تھے اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بندگی اور عبودیت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. تو تم پھر اعمال کی جاری شکل ادا کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے تم صرف جسم کے ساتھ، اور روح تمہاری ایبسنٹ تھی. تو یہ منافقت ہوئی. تو اللہ جل شانہ نے اس عمل کو قبول نہیں کہا، اور پھر کہا کہ ہم نے تو تمہیں جان دی تھی. اس نے کہا میں نے تیرے راستے میں قربان کی تھی. قبول نہیں ہے تمہاری نیت کا فطور، نیت درست نہیں. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے اہم چیز دیکھو، یہ میری پوری کتاب آگے احکامات پر اور اعمال کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ احکامات اعمال پر لاگو ہوں گے. لیکن وہ تمام اعمال، وہ سارے مناسک حج اور وہ تمام کیا کہتے ہیں مرفوعات نہیں، معروفات، سارے نیکیاں اگر تم اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو ساری کے ساری رائے جائیں گی. اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا وقت بچے. ابتدائی بخاری سے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم عمل کو اور بخاری شریف کے پڑھنے کو، اس کو تم خالص اللہ کے لیے کرنا. اور اگر کسی نے ہجرت دنیا کے لیے کی ہوگی تو اس کی ہجرت اس کے لیے شمار ہوگی. تو ان کو جب مہاجرین کی صف میں، مہاجر ابن قیس کو، قیس کو مہاجرین کے صف میں شمار کر لیا گیا، اور مہاجرین کے جو حقوق تھے وہ بھی ان کو دے دیے گئے. مہاجرین کے جو حقوق تھے وہ بھی ان کو دے دیے گئے. لیکن سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کو ہجرت کا ثواب اور اجر نہیں ملا. کیوں؟ ان کے قلب کے اندر جو بات تھی وہ غالب اس عورت کی جانب کا سفر تھا، کہ وہ ایک عورت کی جانب کا سفر جو غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر، یہ دونوں کہا جا سکتے ہیں. میں تو کہوں گا ادب کی وجہ سے غیر شعوری طور پر ان کے قلب میں آ گئی تھی بات. غیر شعوری اس لیے کہتا ہوں کہ اس پر انسان کو اختیار نہیں ہے. رغبت تھی نا، اس نے کہا تھا دیکھو خدا نہ خواستہ کوئی زنا تو نہیں تھا نا، نکاح تھا نا، نکاح کا پیغام دیا تھا، حلال کی طرف چل رہے تھے، کوئی حرام کی طرف تو نہیں چل رہے تھے. لیکن چونکہ نیت ہجرت کی
میں ہجرت کی نیت تو خالص اللہ کے لیے تھی، صحابہ نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو، بزنس کو چھوڑا، اچھا، لیکن وہ ہجرت کرتے وقت ان کے قلب کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ اس عورت نے مجھ پہ شرط لگائی تھی، تو لہذا وہ جذبہ ہجرت کا جو تھا نا وہ غالب آ گیا ان کے اوپر، نتیجہ یہ کہ ان کی ہجرت جو نا اسی کی طرف شمار ہوئی۔ اور جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ جو مہاجروں میں کیس ہے، اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی، اس نے ہجرت کی ہے اس عورت کے لیے، کس قدر پریشانی کی بات ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع فرما رہے ہیں۔ تو اب بتائیے ہم جو اس وقت علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے لیے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس علم الحدیث کو، تو پھر آپ جو ہیں محروم ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور دیکھیے تیسرا ایک شخص ہے جس نے مال حلال سے کمایا، اور اکثر میں کہتا ہوں یہ اس شخص، یہ میرا اپنا ذاتی بات ہے، اس شخص کے بارے میں نہیں ہے جس نے حرام، شاید جس نے حرام کمایا اس سے کیوں پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کیا ہے نا، اس کا تو مال ہی حرام ہے۔ حرام مال سے مسجد بنانے میں تو گناہ ہوگا آپ کو، حرام مال کا تو مسئلہ ہی، اس کو تو پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو یہ شخص ہوگا، یعنی میری اپنی ایک اس میں فہم ہے کہ اس نے حلال مال کمایا ہوگا۔ اندازہ لگائیے حلال کی محنت اور حلال مال کما کر جب اس نے خرچ کیا تو اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ لوگوں کے اوپر قبضہ ڈالوں، میری شہرت ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، اور میں سوسائٹی کے اندر ایک صاحب حیثیت آدمی کی حیثیت سے اور ایک بڑی باعزت آدمی کی حیثیت سے، اور لوگ مجھے ایک مقام دیں۔ نتیجہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں جو للہیت تھی وہ ختم ہو گئی، مخلصین لہ الدین وہ چیز نہ رہی، اور اس میں غیر اللہ کی جب شرکت آ گئی تو بس آپ سمجھیے گا کہ وہ عمل ضائع ہو گیا۔ تینوں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تین سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جان ہے جو اس نے دے دی حضرت، اس کے بعد آپ کس عمل کا ذکر کریں گے؟ کیا تدریس؟ اور اچھا اس کے بعد پھر علم ہے، اس کے بعد پھر علم ہے، اور علم سے مراد میڈیکل سائنس تو نہیں ہے، انجینئرنگ تو نہیں ہے، علم سے مراد علم البخاری ہے، علم سے مراد علم الحدیث ہے، علم القرآن ہے، علم الوحی ہے۔ یہ علم اللہ جل شانہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں دیا تھا، اور اس کے بعد وہ یعنی اس علم میں اس لیے رہ جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ اس نے اعمال اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عشق اور محبت میں، اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اور اعمال کو میں عرض کرتا ہوں یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو ایک طرف توجہ کی دعوت دیتا ہوں کہ اعمال کو اخلاص کے بغیر وجود ہی نہیں ملتا، کیونکہ دیکھیں شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اگر اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، 4 مہینے میں بچے کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں، اچھا، لیکن اس کا ہارٹ بیٹ نہیں شروع ہوتی، اس کے دل کی دھڑکن نہیں شروع ہوتی۔ جس وقت فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے تو اس میں ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں زندہ ہو گئے، اب جسم کے اندر روح پڑ گئی، اب یہ انسان بنا، اب یہ زندہ ہو گیا، اب اس کو آپ نہیں کر سکتے، یہ اب اللہ کا بندہ ہے، زندہ ہو گیا۔ جس وقت آپ نے مختلف صالح اعمال کیے، چاہے وہ تدریس کے تھے، اور چاہے وہ جہاد کے تھے، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے تھے، ان اعمال کو نا ایک جست خاکی کا وجود ملنا شروع ہو گیا، یہ اس کا ظاہر تھا، اعمال بننے شروع ہو گئے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ اعمال بے جان ہو گئے، بوجہ اس کے کہ جست خاکی کے اندر روح نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے، وہ سارے جسم مر گئے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ عمل اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے، وہ قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آج کل یعنی میں پوچھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ کہہ رہا تھا وہ تم نے جو کل رات محمد دین سے پوچھ رہا تھا، یار مجھے بتاؤ وسوسہ آ گیا، وہ جو دارالاقامہ ہے اس کی جو بلڈنگ تھی اس کے اندر سریا ٹھیک ڈالا تھا؟
تو اس نے کہا ہاں ہاں، میں نے کہا وہ ٹھیک ہے نا، اس میں اس کی ایج ہے نا کوئی 100 سال. کہنے لگے کہ ہاں ہاں بالکل بڑی مضبوط عمارت ہے. کوئی عمارتوں کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں وسوسہ آیا، تو میں نے کہا کہ اس کی جو، اب دیکھیے اس کے اندر کنکریٹ اور ساری چیزیں ڈال کے اس کے اندر روح ڈال دی گئی، اس کو کھڑا کر دیا گیا. لیکن اب ذرا سوچئے اگر وہ ریت کی عمارت بنائی جاتی، ریت اس کے اندر سریہ بھی تھا. مجھے اس نے کہا کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ سریہ ڈالا گیا. سریہ اس عمارت کی روح ہوتی ہے جی، سریہ کنکریٹ کی روح سریہ، جو مرضی کر لیں آپ اس میں سریہ نہ ڈالیں تو عمارت نہیں کھڑی ہوتی. اس نے کہا چچا اس کے اندر تو اتنا سریہ ڈالا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویسے کوئی سیپیج ہے، لیکیج ہے، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ہمارے اعمال کے اندر سریہ روح ہے. جس وقت یہ سریہ نکلے گا اعمال کھڑے نہیں ہوتے. آپ نہ ریت کے گروندے نہ بنائیں، ریت کے گروندے گر جاتے ہیں. حبام منصورہ، جتنے بھی اعمال کو پار کے آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. وہاں تو چونکہ ایمان نہیں ہے تو اخلاص کہاں ہوگا؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا اخلاص، فرمایا اخلاص. تو دیکھیے حبام منصورہ، سارا کچھ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ اعمال ان کے ہاں ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور روز قیامت ان کا کوئی وزن نہیں لگے گا. تو بالکل ہی سمجھ لیجئے کہ اس اعمال کا بھی روز قیامت کوئی وزن نہیں لگے گا، بلکہ اس کے اوپر اللہ رب العزت، یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ ان اعمال کو کاؤنٹ نہ کیا جاتا. دیکھیے ذرا میری بات سنیں، ایک ہے ان اعمال کو جمع نہ کیا جاتا. آپ کے سارے اعمال میں وہ اعمال جن میں رہے اس کو کہا جاتا بھی یہ جمع نہیں ہوں گے، نہیں، اس میں سزا مل رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نیگیٹو مارکنگ. ایک ہے نا کہ جس بندے نے غلط سوال کا جواب دیا تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کو نیگیٹو مارکنگ نہیں دیتے. آپ نے غلط، آپ کو پتہ ہے بعض ہمارے ہاں جو معاملات چلتے ہیں یعنی ان اسکولوں کالجوں میں یا باہر کے جو اسکولوں میں، اس میں نیگیٹو، آپ اگر غلط جواب دیں گے نا تو آپ کو نمبر تو نہیں ملے گا، لیکن نیگیٹو مارکنگ، منفی آپ کی مارکنگ ہوگی کہ آپ کے نمبر کٹیں گے کہ اس کا مطلب آپ نے غلط جواب کیوں دیا. تو اللہ جل شانہ نے اس اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو بس ایک جست خاکی کہ جس میں روح نکل جاتی ہے تصور کر کے کہ میرے نہیں کیا گیا، کہ میں نے تو تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، تو تجھے تو میں مقصود نہیں تھا، میں تو تجھے منظور نظر ہی نہیں تھا، تجھے میری چاہت ہی نہیں تھی، تجھے میری محبت ہی نہیں تھی. ارے تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں. جب تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں تو میں، ایک شخص نے مجھے کہا ایک شخص نے مجھے مدینہ منورہ میں ایک ساتھی نے مجھے، بس ایسی آدمی وہاں پر مشغول ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا آپ کا کھانا کرنا ہے. تو ویسے تو وہاں کی دعوت قبول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، آپ کا کھانا کرنا ہے، بس آپ آئے ہیں. تو میں نے، تو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے 20-25 آدمیوں کو کھانا کیا تھا. تو میں نے ایسے ہی ان سے لاٹ کے، میں کہا میری نہیں تھی جانے کی، میں نے کہا اگر وہ میرے لیے خاص کریں گے تو پھر تو میں چلا جاؤں گا، میرے لیے کیا ہے. لیکن اب یہ کہ اگر میں نہ جانے سے کیا ہوتا ہوں تو 20 بندے پہلے بھی موجود ہیں، لیکن مجھے انہوں نے اس طرح بتایا جیسے کھانا صرف تمہارے لیے کیا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی میں نہیں چاہتا. تو پھر ان کا فون آ گیا. میں نے کہا یہ مدینہ منورہ میں یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بلائے تو یہ سمجھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی دعوت ہے. لیکن دیکھیں کل میں اتنا فرق پڑا کہ اگر انہوں نے مجھے بلایا تو ساتھ 20 بندے بھی بڑھا لیے، اچھا، اور اب اگر خالص مجھے بلاتے اور کوئی نہ ہوتا تو شاید میرے اندر اخلاص بڑھ جاتا. تو بندہ دیکھیں خود کتنا ضعیف ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا جی آپ کو نہ آپ نے بیان کرنا ہے، صرف آپ کا ہی بیان رکھنا ہے اور کسی کا بیان نہیں ہے. اچھا جب میں گیا تو وہاں ایک بندہ، پھر دوسرا بندہ، پھر تیسرا، اور میرا انہیں مہمان خصوصی جیسے اخیر میں بیان رکھا ہوا. اور میں کہ یار میں تو تھک گیا ہوں، میں تو کیسے بیٹھوں گا. تو آپ نے تو مجھے کہا تھا آپ کس وقت کہتے جی وہ بس کچھ لوگ آ گئے. جب زیادہ وقت اٹھا تو آپ یقین جانیے آدمی میں استغفار کر کے مڑ کے چلا جائے. آخر کہتے ہیں میرا صرف بیان رکھا ہوا ہے اور بیان ساروں کے رکھے ہوئے ہیں. انسان اتنا کیا کہتے ہیں وہ خود غرض ہے. یہ میری خود غرضی کہیے گا. اللہ جل شانہ کیسے دوئی برداشت کر سکتے ہیں. آج تو بیویاں دوئی نہیں برداشت کرتی. آپ دوسری شادی کر کے دیکھیں آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دوسری شادی کرنے کے اوپر کہ کیا بیوی کس طرح آپ کو زندہ رہنے دے گی.
تو دیکھو آپ کا ایک بندے سے تعلق ہے، وہ آپ کو محبت کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، اچھا کرتی ہے، ورنہ آپ دنیا میں مشغول ہو جاتے. ہو سکے تو امام شافی کا مسلک بھی بہتر ہے، لیکن اس میں پاکیزگی ضرورت ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ جب یہ دیکھیں کہ تیرے قلب کے اندر وہ قلب جو میں نے بنایا تھا، جو میری جگہ ہے، جو میرا کہتے ہیں نا عرش اللہ، قلب مومن عرش اللہ، اس عرش پہ تو نے دوسروں کو بٹھا لیا ہے، بنگن کو بٹھا لیا ہے، دنیا کی بنگن بٹھا لی ہے، اور تو کہتا ہے میں تجھے چاہتا ہوں. قلب جو میری آنے کی جگہ ہے، جو میرے تمکن کی جگہ ہے، جو میری جگہ ہے، اس جگہ پر تو دنیا کی بنگن کو بٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے چاہتا ہوں. میں نہیں مانتا. اللہ جل شانہ کی ذات ہر عیب اور منزہ، ہر عیب سے منزہ ہے، وہ عیبوں سے پاکیزہ اور منزہ ذات. اگر تم اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو تو قلب کو غیر اللہ سے پاک رکھو، اور اس کے اندر صرف ایک اللہ کے محبت کو غالب رکھو. میں آپ کو اس نیت کے بارے میں بس ایک اور بات کر کے یعنی دعا کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں نیت کی ایک اور شان دیکھیے. نیت کی ایک شان جس کو میں نے عرض کیا کہ مباح امور وہ سارے کے سارے عبادت بن جاتے ہیں. یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ جس وقت نیت میں خرابی اور تعفن آتا ہے تو عالم اور علم دین اور جان اور مال سب ریجیکٹ ہو جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے اعمال، اور باقی تو سارے اس کے تابع ہیں، باقی تو جتنے اعمال ہیں وہ ان سے کم ہیں، جان دینے سے، مال دینے سے اور علم دین پڑھانے سے وہ تو سے کم ہے، جس وقت وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن نیت کی شان دیکھیے. اب میں آپ کو نیت کی شان اپنے شیخ سے بتاتا ہوں. حضرت میری شیخ مولانا موسیٰ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ختمات شریفہ لکھی ہے، وہ بھی الگ جائیں گے، اس میں ان کا نام آئے. میرے شیخ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز حضرت یعنی حضرت حافظ موسیٰ ترمذی پڑھایا کرتے تھے. حضرت وہ فرماتے ہیں کہ نیت کی بات سنو. ایک شخص نے بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا، اور ڈھیلے اس زمانے میں، اور آج بھی بہرحال سنت ہے، آج ہم ٹیشو پیپر یوز کر لیتے ہیں، بہرحال تو ڈھیلے اس نے لیے کہ یہ ڈھیلے میں سنت کے طور پہ استعمال کروں گا. اب اس ڈھیلے میں ضرور بات کر دوں، اس میں اتنی زبردست خوبی ہے کہ یہ ڈھیلا جو مقد میں جو بھی چیز ہوتی ہے، بیماری سمجھ لیجیے، انفیکشن، اس کو چوس لیتا ہے. اس کو ہم انگریزی میں ایبزاربنٹ کہتے ہیں. ایک لفظ ہے نا ایبزاربنٹ، اور ایک ہے ایڈزاربنٹ. ایبزاربنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک چیز ساری گندگی اور غلاظت کو چوس لے اور اس کو خشک کر دے، تو اس سے مقد میں وہ جو بیماریاں وہ پیدا نہیں ہوتی. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے لیے ڈھیلے لے لیے. اس نے سوچا کہ میں نا کچھ ڈھیلے میں اور بھی لے لوں، اور اس لیے کہ کوئی اور مسلمان وہاں آئے تو اس نے بھی ارادہ، اس کو بھی ضرورت پیش آئے، تو وہ میں ڈھیلے اس لیے کہ مسلمان کی ضرورت پوری ہو جائے اور سنت پر اس کو عمل نصیب ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس نے اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہ ڈھیلے وہاں رکھتی ہے. حضرت موسیٰ جلال پوری فرماتے تھے اس ڈھیلے رکھنے سے جو کہ مٹی ہیں اور استعمال کہاں ہوں گے، اس کو اپنی اس نیت پر اللہ کا قرب اور تعلق اور ثواب حاصل ہوتا ہے. ثواب بھی حاصل ہوتا ہے. وہ اکثر فرماتے تھے، شیخ فرماتے دیکھو ہے کیا حضرت، کیا ہے یہ؟ کوئی سونا تو نہیں، چاندی تو نہیں ہے، یہ تو مٹی کے ڈھیلے ہیں، مٹی کے ڈھیلے. اور انہوں نے آگے یہ بھی فرماتے تھے تاکہ اس بات میں اور زیادہ ایک آپ کو غور کا مقام ملے کہ استعمال کہاں ہوں گے، وہاں استعمال ہوں گے، اور اس کے بعد پھینک دیے جائیں گے، کسی لفافے میں ایک جانب رکھ دیے جائیں گے. یہ مٹی کے ڈھیلے جب کسی مسلمان کے استعمال کے لیے کہ وہ سنت کے مطابق اپنے استنجا کر لے رکھ دیے جاتے ہیں کہ میں اپنے استعمال کے بعد یہ ڈھیلے دوسرے جو زائد دیا ادھر رکھ دوں گا، اس سے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اور یہ نہیں ہو سکتا
کہ وہ من اللہ تری نہ ہو. دیکھیے اس میں آپ صرف میں قرآن کی آیت سے عرض کرتا ہوں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. محسنین کس کو کہتے ہیں؟ یا آپ ایکم احسن عملا آپ دیکھ لیجئے گا، یا ہم لکھے ان تعبد اللہ کا انک ترا صفت احسان، یہ تینوں چیزیں لے لیں. اس کے اندر محسنین سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اعمال جب کرتے ہیں وہ احسن، جو عمل کرتے ہیں تو عمل کا جو ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور موافقت اور ان کی مشابہت میں کرتے ہیں. ان کا ظاہر کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہے اور ان کے باطن میں اخلاص ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ ان کے باطن میں روح ہے، ان کے باطن میں اخلاص ہے. تو جب ان کے باطن میں اخلاص ہے، ان کے ظاہر میں روح ہے، تو یہ محسنین ہیں. تو یہ جو ہے نا والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما، اس سے مراد ہے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو میں عمل جب کروں تو وہ مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. تو وہ عمل جو اس نے ڈیلے رکھے، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی، اس کے اندر روح یہ تھی کہ کوئی مسلمان سنت کے مطابق سنجا کر لے، اور اس میں اس نے اپنے مسلمان کی مدد کی. اتنے عمل سے اس کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور ثواب اور جنت مل جاتی ہے. جبکہ اس کے بالمقابل ایک عالم ساری عمر بخاری شریف اور قرآن حدیث پڑھانے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. عبدالخالق بجدوانی کے زمانے میں ایک شیخ تھے جنہوں نے 30-35 سال حدیث پڑھائی. انہوں نے سوچا بوڑھے ہو گئے کہ اب میں جاتا ہوں اور ایک وہ شیخ ہیں عبدالخالق تو نقشبندی، ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میرا یہ حدیث پڑھانا قبول ہوا. کہنے لگے ان سے حضرت جب رات کی مناجات ہوں تو اللہ جل شانہ سے دریافت کرنا اتنے سال حدیث پڑھائی کہ آپ نے قبول کر لی. کہیں گے ٹھیک. اگلی دفعہ آئے کہیں گے میں رات کی مناجات میں مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ساری جو زندگی کی محنت تھی یہ تدریس حدیث یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. بڑے پریشان ہوئے. کہیں گے حضرت صرف یہ دیکھیے گا کہ جب دوبارہ مناجات کا موقع ملے تو دریافت کر لیجیے گا کہ اس کی اصل وجہ علت کیا تھی تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. دوبارہ آئے تو کہیں گے کہ وجہ یہ تھی کہ تمہاری اس تدریس کے اندر ناز عجب اور ایک ریا تھی. اللہ اکبر. اس لیے قبول نہیں ہوئی. بے حد پریشان ہوئے، تدریس سے ہٹے، حضرت کی خانقاہ میں آگے 40 دن جھاڑو دیتے رہے، بڑھاپے میں جھاڑو دیتے رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. خواب میں نظر آئے تو لوگ کہیں گے کہ وہ 40 دن کا جو جھاڑو تھا وہ خالص اخلاص کے ساتھ تھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی تھی. اس لیے اہل حدیث بننے سے آدمی کے اندر جو خشکی پیدا ہوتی ہے، وہ خشکی قلب کے باطن کو چوس کر اس کے اندر اخلاص کو. میرے پاس ایک اہل حدیث تھے، ایک بڑے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے. وہ مجھے کہا کرتے روپڑی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اتنا بڑا خاندان ہے روپڑی، قابل قدر خاندان. کہتے تھے اب ہمارے ہاں سے نہ دین نکل رہا ہے اور سارے جو ہے نا وہ قرآن حدیث جانتے ہیں لیکن اخلاص کسی کے پاس نہیں ہے. لہذا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. آپ یہ دیکھیے اسی حدیث سے تصوف ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری فقہ سے تو نہیں ہے. اخلاص کا تعلق تو باطنی فقہ سے ہے اور یہی تصوف باطنی فقہ ہے. اخلاص کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. اب بتائیے جس چیز کی عدم موجودگی سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، یہ بتائیے کہ اس کا حصول کتنا فرض ہوگا. تو اس کے حصول کے لیے تخصص اخلاص کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کتاب مبارک کتاب اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا وصلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت آپ کے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے آئے ہیں. اللہ رب العزت ان کے قلوب میں نور حدیث داخل فرما دیجیے، ان کے قلوب میں عشق الہی پیدا فرما دے، ان کے قلوب میں عشق رسول پیدا فرما دے.
3000 دفعہ ان کو روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح 3000 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عزت قلوب کو روشن فرما دیجیے، تزکیہ اخلاص نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائیے۔ اللہ آج کی اس مبارک کلاس اس بات بخاری شریف کا پہلی حدیث پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک حدیث کی برکت سے اللہ رب العزت درخواست ہے کہ پورے شہر سے اللہ کورونا کو دور کر دیجیے، کورونا کی وبا کو دور کر دیجیے۔ جتنے احباب کورونا کی وبا میں مبتلا ہیں ان کو شفا دے دیجیے اللہ۔ اللہ اگر کوئی اس میں چلا جاتا ہے تو اللہ اپنے طرف سے اپنی جانب اس کو شہادت کی مرتبہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت پورے پاکستان میں اللہ رب العزت رحمت نازل فرما دیجیے۔ اللہ ہماری اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنا فضل فرما دیجیے، اور اللہ رب العزت ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری طرف سے منہ نہ پھیریے، چشم پوشی نہ کیجیے اللہ ہم سے اپنا چہرہ نہ پھیریے، اللہ اپنی نظر کرم فرما دیجیے۔ ان طلباء کرام کے قلوب میں اللہ حدیث کا نور اور عمل کی توفیق اور دین کی صحیح سمجھ اور فہم داخل فرما دیجیے، مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما دیجیے۔ ان کے ساتھ ساتھ کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے، ان پر اپنی برکات اور رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔